بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بے بزرگوں، دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اور اس امت کو دنیا میں چھوڑا تو یہ امت ساری کی ساری نمازی تھی اور ساری امت داعی تھی۔ امت کے مرد بھی، عورتیں بھی، سب نمازی تھے اور سب داعی تھے۔ جو نمازی بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ دیندار بھی بنتا چلا جائے گا۔ جب آدمی نمازی بنتا ہے تو اس کو پاکی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ بدن کیسے پاک ہوگا، کپڑے کیسے پاک ہوں گے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ اس کو لباس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ لباس کیسا پہننا ہے اور کیسا نہیں پہننا ہے۔ اس کو اپنی کمائی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ حلال کمائی کیسے کمانا ہے اور حرام سے کیسے بچنا ہے۔ ساری چیزیں پھر اس کی زندگی کے اندر آتی چلی جاتی۔ جو نمازی بنتا ہے اس کو دین کا علم حاصل کرنے کی بھی فکر ہوتی ہے، اور دین کا علم جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم۔ فضائل کا علم کسے کہتے ہیں؟ فضائل کا علم اعمال کے فائدوں کو، اعمال کے نفع کیا ہیں، اعمال کی قیمتیں کیا ہیں، اس کے معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر سب طرف چیزوں کے فائدے، چیزوں کے نفع بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب طرف فلاں چیز اتنی قیمتی ہے، فلاں چیز کا یہ فائدہ ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر چیزوں کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب فضائل اعمال کے سنیں گے تو انشاءاللہ عملوں کا شوق پیدا ہو جائے۔ فضائل کا علم ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام اس علم کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ جس طرح سے ہر کام کرنے والے کے اوزار ہوتے ہیں، میکینک کے اوزار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے آلے ہوتے ہیں، اسی طرح سے دعوت کے اوزار جو ہیں وہ فضائل۔ فضائل کے علم سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور مسائل کے ذریعے سے عمل کی درستگی ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی چلتی ہے تو گاڑی جو ہے وہ اپنے انجن سے چلتی ہے، انجن جو ہے وہ اس کو پاور دیتا ہے، اس سے گاڑی چلتی ہے۔ پھر اس کا اسٹیئرنگ اور بریک جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، کدھر موڑنا ہے کدھر نہیں موڑنا ہے، کہاں تیز چلانا ہے کہاں دھیرے چلانا ہے۔ فضائل کا علم جو ہے یہ اندر کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، جیسے گاڑی کا انجن ہے، اس سے عملوں کی گاڑی چلتی ہے، اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ مسائل کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ کہاں کیا عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں سے حاصل کرنا ہے، اور مسائل کا علم علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھ کے حاصل کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک علماء کا محتاج ہے، علماء ہی رہبری کریں گے تو ہم دین پر صحیح چل سکیں گے۔ دین کو بھی سیکھتے ہوئے کرنا ہے، اور دین کی محنت کو بھی سیکھتے ہوئے کرنا ہے۔ دین سیکھنا ہے علماء کرام سے، اور دین کی محنت سیکھنا ہے اس کام کے تجربے کار قرآنوں سے۔ دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت سکھائی اذان میں۔ اذان مکمل دعوت ہے۔ اس کی دعا میں ہم کہتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، مکمل دعوت۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دینا سکھا رہے ہیں۔ اب اذان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کو دہرانا ہے۔ اللہ ہی بڑے ہیں، ہر چیز سے اللہ بڑے ہیں۔ قدرت اللہ ہی کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جن سے کچھ مانگا جائے۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، نفع نقصان،
صحت، بیماری، زندگی، موت سب اللہ ہی کے اختیار میں. اللہ ہی بڑے ہیں، مخلوق ساری چھوٹی. اللہ کی بڑائی کو پہلے بیان کیا گیا اللہ اکبر کہہ کے، پھر اس کے بعد کلمے کی گواہی دی گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں کلمے کی گواہی دی گئی. اس کے بعد دعوت دی گئی. کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ، آؤ نماز کے لیے آ جاؤ. یہ حی علی الصلاۃ دعوت ہے. پھر حی علی الصلاۃ کے بعد کیا کہا؟ حی علی الفلاح. یہ حی علی الفلاح کیا ہے؟ یہ حی علی الفلاح فضائل ہے. حی علی الصلاح نے کہا آ جاؤ، آؤ نماز کے لیے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ. اور پھر ساتھ کے ساتھ کہا حی علی الفلاح، جب تم نماز کے لیے آؤ گے تو اس آنے کے نتیجے میں تمہیں فلاح حاصل ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہوگی. تو جب بھی دعوت دی جائے گی وہ فضائل کے ذریعے دعوت دی جائے گی. یا فضائل جو ہے اس کے اندر بڑی قوت ہے، طاقت ہے. فضائل کو سن کے آدمی، صدقے کے فضائل کو سن کے اپنی محنت کی کمائی جیب میں سے نکال کے صدقہ کر دیتا ہے. روزے کی فضیلت سن کے آدمی سارا دن بھوکا رہنے میں تیار ہو جاتا ہے. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر میں اس میدان میں مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. تو صحابی اللہ کے راستے میں نکل کے شہید ہو گئے. جان دے سکتا ہے فضائل کے ذریعے. اب یہ امت جو ہے ساری امت کو داعی بنایا گیا ہے، نبیوں کی جگہ پہ لایا گیا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. اس امت کو وہ کام دیا گیا جو نبی کیا کرتے. اب یہ امت ساری دنیا کے اندر دعوت کا کام کرے گی، اس لیے ساری امت کو فضائل کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ فضائل ہی وہ اوزار ہیں جن کے ذریعے سے دعوت دی جاتی. اب بھائی ذرا سا اپنے سر اٹھا کے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھ کے بات سنیں. اپنے پاس پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھ لو. کسی کی منڈی نیچے جھکی ہوئی ہو، اس کی نیند لگ جاتی ہے، اس کو بھی ذرا ہلا لو. یہ قدرتی بات ہے. آدمی رات میں دیر میں سویا ہے، صبح تہجد میں جلدی اٹھ گیا ہے، اس کو نیند تو آئے گی، لیکن ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے نیکی کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرو. ہمارے استاد کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں کان کھول کے سنو، میں کہتا ہوں آنکھیں کھول کے سنو. کیونکہ کان تو ہر وقت کھلے ہی رہتے ہیں، وہ بند کم ہوتے ہیں. سوتے میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سننا بند ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کانوں کا سوئچ وہ آنکھوں کے اندر ہے. آنکھ بند ہو گئی تو سننا بھی بند ہو گیا. اب دوستوں بزرگوں، یہ ساری کی ساری امت داعی بنائی گئی. اب ساری امت کو دعوت کے لیے کھڑا کرنا. جو داعی بنتا چلا جائے گا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب نمازی تھے تو سب دیندار، اور صحابہ سارے کے سارے داعی تھے، سب کے ایمان مضبوط. صحابہ کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ صحابہ کے سامنے دریا آ گیا تو ان کا راستہ نہیں روک سکا. صحابہ کے سامنے پہاڑ آ گیا تو پہاڑ پار کر گئے. صحابہ کے سامنے جنگل کے جانور آ گئے تو انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا، دعوت دیتے دیتے ایسا مضبوط ہوا تھا کہ دنیا کی کسی مخلوق سے متاثر نہیں ہو. اب ساری امت کو تعلیم سے جوڑنا ہے اور ساری امت کو دعوت سے جوڑنا ہے. ہر آدمی کی خوشامد کر کر کے مسجد کی تعلیم کے اندر جوڑنا ہے اور ہر گھر میں تعلیم شروع کرانے کی فکر کرنا. اب آپ حضرات اپنے اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جا رہے ہیں، اور آپ حضرات میں سے بعض جو وقت لگا چکے ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف بھی جا رہے ہیں. جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو بھی یہ فکر کرنا ہے کہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں والے ایسی فکر لے لیں کہ ہر گھر میں تعلیم شروع کرائیں. اور جو واپس گھر جائیں وہ بھی اس فکر کو لے کے جائیں کہ انشاءاللہ ہمیں واپس جا کر اس دن تک چین سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک کہ ہر گھر میں تعلیم شروع نہ ہو جائے. جو اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ نمازی بن جائے گا، اور جس گھر میں تعلیم شروع ہو جائے گی اس کے عورتیں اور بچے نمازی بن جائیں. اب دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ہم تشکیل کا ترغیب دیتے ہیں، پھر تشکیل کرتے ہیں، نام لکھتے ہیں، پھر ان کے گھروں کے چکر کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد سے 3 دن کی جماعت نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ چلے کی جماعت بن جاتی ہے، 4 مہینے کی جماعت بن جاتی ہے، ودیش کی جماعت بن جاتی ہے. تشکیل بھی ہوتی ہے، ترغیب اور تشکیل بھی ہوتی ہے، اس کے بعد کی محنت بھی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ چیز وجود میں آتی ہے. اور مقامی کام کے اعتبار سے ہم صرف ترغیب دیتے ہیں کہ اس کا دن ہے، بیان ہو گیا، تشکیل ہو گئی، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ 5 کام کرنے کے ہیں. مسجد کی گھر کی تعلیم کرنی ہے،
اور 2 گشت کرنے ہیں اور 3 دن مہینے کے لگانے ہیں اور 2.5 گھنٹے مسجد کے دینے ہیں اور روزانہ کے مشورے میں شرکت کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کرو گے نا؟ سب کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. اس کے پیچھے محنت نہیں کرتے. اگر ہم چلے 4 مہینے کی ترغیب دیں اور پھر کہیں کہ انشاءاللہ جاؤ گے، سب کہیں گے کہ ہاں انشاءاللہ. ارے سنو پہلے بات، سب کہیں گے کہ انشاءاللہ جائیں گے، تو خالی انشاءاللہ کہہ دینے سے جماعت نہیں نکل جاتی، محنت کرنا پڑتی ہے. اسی طرح سے ترغیب مقامی کام کی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے محنت کرنا ضروری ہے. ایک مسجد میں ہمارا جانا ہوا، ہم نے پوچھا اس مسجد سے متعلق کتنے گھر ہیں؟ انہوں نے کہا 83 گھر ہیں. 83. کتنے گھر میں تعلیم ہوتی ہے؟ کب 12 گھر میں تعلیم ہوتی ہے. کب سے ہوتی ہے؟ کب سے ہو رہی ہے؟ اب بہت دنوں سے ہو رہی ہے. پھر آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کہا بہت ترغیب دیتے ہیں اور ساتھی کہتے بھی ہیں، لیکن 12 کے 12 ہی گھر ہیں. ہم نے پوچھا روزانہ کا مشورہ ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ محنت ہوتی ہے. کہا ہاں 2 جماعتیں روز بن جاتی ہیں ملاقاتوں کے لیے. ہم نے کہا اگر ایک جماعت ایک دن میں 5 گھر میں تعلیم شروع کرائے اور 2 جماعتیں کریں گی تو 10 گھر میں تعلیم شروع ہو جائے گی. اور تمہارے 71 گھر جو ہیں باقی بچ رہے ہیں، ایک ہفتے کے اندر سب گھر میں تعلیم ہونے لگی. اور اگر 7 گھر بھی ایک دن میں کریں گے تو 10 دن میں سب میں تعلیم ہونے لگی. تو کتنے دن میں سب گھروں میں تعلیم شروع کرا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو 1 مہینہ دے دیجیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینہ دے. 1 مہینے کے بعد اس مسجد والوں سے پھر ملاقات کی، پوچھا کہ کیا حال ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ اب 63 گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے اور جو 20 گھر بچے ہیں ان میں بھی کتاب آ چکی ہے، 1-2 دن میں ان میں بھی تعلیم شروع ہو جائے گی. تو دوستوں بزرگ وہ ترغیب دے رہے تھے تو سال بھر میں بھی 1 گھر نہیں بچا، 1 گھر نہیں بڑھا. اور جب اس کے پیچھے محنت کی تو 1 مہینے کے اندر سب گھر میں تعلیم پہنچ گئی. اب آپ حضرات یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی اہتمام سے تعلیم کرنا ہے اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم شروع ہو جائے. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کو تعلیم شروع کرانا ہے ہر گھر میں، تو ہو سکتا ہے 1 مہینے میں پورے بنگلہ دیش کے ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے. تو آپ لوگ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اب دوستوں کو نیت بھی کرنا ہے اور نماز پڑھ کے فرض نمازوں میں، تہجد میں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. نیت کرنا ہے، دعا کرنا ہے اور پھر جم کے محنت کرنا ہے. انشاءاللہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے اور ضرور آئے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک 4 مہینے باری باری سے لگانے کو آپس میں رواج نہیں دیں گے اور جب تک 4 مہینے لگانے کو اپنی زندگی کا حصہ جس سے زندگی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ایمان کا حقیقی ذائقہ اس زمانے میں نصیب نہیں ہونے کا. اب آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے 4 مہینے کس کس کے لگ گئے ذرا بتاؤ. اچھا اس میں سے 2 مرتبہ 4 مہینے کس کس کے لگ گئے اور 3 بار 4 مہینے کس کس کے لگ گئے؟ ابھی بہت کم ہیں. اور اب نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے 3 مرتبہ 4 مہینے ہم جلدی پورے کر لیں گے. اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ہر بیرون جانے والی جماعت میں سے میں ایسے ساتھی ہوں جو نظام الدین 2 مہینے ترتیب میں لگا چکے ہوں. آپ حضرات بھی نہیں. اب دوستوں بزرگوں جب ایمان کا حقیقی ذائقہ نصیب ہو اس کے لیے 4 مہینے لگانا ضروری ہے. تو ایمان تو ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے محلوں میں ہر مسلمان کے 4 مہینے لگ جائیں. تو آپ حضرات یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے علاقوں کے اندر ہر مسلمان کے 4 مہینے لگوانے کی محنت کریں گے اور اس دن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہر مسلمان کے 4 مہینے نہ لگ جائیں. ہم اللہ کے راستے میں کینیڈا میں تھے، امیر صاحب سے ملنے ایک صاحب آئے. امیر صاحب نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ ان کا فلاں شہر میں. امیر صاحب بولے
کہ ہمارے گاؤں کا ہے، ہماری باڑی کا ایک آدمی اس نام کا اسی سٹی میں رہتا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم سب جانتے ہیں۔ کہ اس کا کیا حال ہے؟ کہا امیر صاحب جب وہ ہمارے بستی میں 12 سال پہلے رہنے کے لیے آیا تھا، اس وقت تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ پھر ہم اس کے پاس گئے، ملاقاتیں کرتے رہے، گشت میں گئے، اس کو مسجد میں لے کے آئے، پھر اس کو 3 دن جماعت میں نکالا، پھر الحمدللہ وہ نماز پڑھنے لگا۔ پھر کئی بار اس کے 3 دن لگوائے تو وہ پکا نمازی ہو گیا۔ پھر اس نے چلہ لگایا، پھر داڑھی بھی رکھ لی، پھر اس نے 4 مہینے بھی لگائے، اور امیر صاحب ہم اس کے پیچھے لگے رہے 12 سال محنت کرتے رہے، الحمدللہ اس کے 4 مہینے بھی لگ گئے، اس سال وہ حج بھی کرائے۔ اور ایک آدمی کے پیچھے 12 سال تک اس کو چھوڑا نہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں ایک ایک آدمی کے پیچھے محنت کرنا ہے، ہر ایک نمازی بن جائے، ہر ایک اللہ کے راستے میں جانے والا بن جائے، ہر ایک دین پہ چلنے والا بن جائے، ہر ایک دین سیکھنے والا بن جائے، اس بات کی محنت کرنا ہے۔ ہر ایک کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، ہر ایک میں دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، ہر ایک سنتوں کا اہتمام کرنے والا بن جائے، سنتوں کا شوق دل میں پیدا ہو جائے، اور ہر ایک اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لگانا ہے، اس کا جذبہ ہر ایک کے اندر پیدا ہو جائے، ہر ایک کے پیچھے لگے رہنا ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں۔ تو ہر مسلمان کے 4 مہینے لگواؤ گے، جب ہر مسلمان کے 4 مہینے لگواؤ گے تو خود بار بار 4 مہینے کے لیے جانا پڑے گا۔ ہمارے اجتماع میں اختلاط میں ایک عرب ساتھی سے ملاقات ہوئی، تو وہ باتیں کرنے لگے، 4 مہینے کی جماعت میں تھے۔ اس نے کہا کہ میں پچھلے سال جب فلاں جگہ 4 مہینے لگا رہا تھا، وہاں ایسی بات ہوئی تھی، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ ہر سال 4 مہینے لگا۔ تو میں نے پوچھا کہ شیخ کیا آپ ہر سال 4 مہینے لگاتے ہو؟ کہا نہیں، ہر 4 مہینے کے بعد 4 مہینے۔ میوات کی ایک جماعت ساؤتھ امریکہ میں کام کر کے آئی، مرکز میں نظام الدین میں اس کی کارگزاری ہوئی۔ پھر ایک ساتھی بعد میں مجھ سے ملنے آئے، کہنے لگے میں 19 بار 4 مہینے لگا چکا ہوں، لیکن اب مجھے خیال ہوتا ہے کہ سال میں 4 مہینے لگانا کم ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ لے لوں، ارلی ریٹائرمنٹ لے لوں، تاکہ ہر سال کے 8 مہینے کی ترتیب بنا سکوں۔ تو دوستو جب سب کو 4 مہینے کے لیے نکالنا ہے تو آپ کو بار بار 4 مہینے کی جماعتوں کے ساتھ جانا ہوگا۔ اس کی نیت کر لو کہ انشاءاللہ بار بار 4 مہینے لگائیں۔ جو اللہ سال بھر کی روزی 12 مہینے میں دیتے ہیں، وہ اللہ سال بھر کی روزی کیا 8 مہینے میں نہیں دے سکتے؟ اللہ تو اللہ ہے، اگر دینا چاہیں تو سال بھر کی روزی 8 دن میں دے دیں۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھیں کہ سالانہ 4 مہینے لگائیں گے تو ہماری روزی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے کاموں کے بنانے والے تو اللہ ہے، جب اللہ پہ بندہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کام ایک طرح کا عمل تسخیر ہے، مسخر کرنے والا۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو زمین اور آسمان اور کائنات کی ہوائیں اور فضائیں تمہارے کام بنانے میں لگیں گی۔ فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر سالانہ 4 مہینے لگائیں گے تو ہماری دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے بھروسے اعتماد پہ اس بات کی تو اب نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگایا کریں۔ کون کون لگائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مہینے 3 دن کی جماعت ہر ساتھی اپنی جماعت خود بنائے۔ ایسا نہیں کہ چلتی گاڑی میں ہم بھی چڑھ گئے، نہیں، اپنی گاڑی خود اسٹارٹ کرو۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر ساتھی 20 دن 25 دن محنت کر کے اپنے ساتھ 10-12 لوگوں کو تیار کرے، اپنی جماعت خود تیار کرے، اور اگر اکیلا نہیں کر پائے تو 2 مل جاؤ، 2 مل کے 8-10 لوگوں کو تیار کرو تاکہ ہر 2 کی جوڑی مل کے ایک جماعت مکمل تیار کرے۔ اگر اس طرح سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدوں سے نکلنے والی جماعتیں دگنی چوگنی نہیں 10 گنا 20 گنا جماعتیں ہو جائیں گی۔ سوڈان میں اجتماع، ہم سوڈان کے اجتماع میں تھے، آس پاس کے 8 دیش کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اس میں مصر کے لوگ بھی آئے تھے، 200 آدمی مصر کے تھے۔
صبح کا مذاکرہ ہو گیا، اب ظہر تک کوئی عمل نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر لوں۔ تو میں بیٹھا تو میرے پاس 10-12 مصر والے آ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے 1978 میں 78 میں ہم مصر آئے تھے، اس وقت یہ تھا ایسا کام تھا، پھر کام آگے بڑھ گیا، اب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا اب تو 4 مہینے کی اتنی جماعتیں، چلے کی اتنی جماعتیں، اتنا کام ہو رہا ہے، اور مصر کا کوئی گاؤں ایسا نہیں بچا جہاں دعوت کا تبلیغ کا کام شروع نہ ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ نہیں، ہمیں تو یہ بتاؤ کہ 3 دن کی جماعتیں کتنی نکل رہی؟ اس میں سے ایک ساتھی نے کہا آپ تو یوں سمجھیے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس رمضان شریف کے 1 مہینے میں ہماری مسجد سے 150 جماعتیں نکلی، اب آپ کی مسجدوں سے بھی انشاءاللہ 100 جماعتیں، 150 جماعتیں، 200 جماعتیں انشاءاللہ نکلیں گی۔ دیکھو نیت جو ہے وہ بڑی چیز ہے، نیت اللہ کے بھروسے اعتماد پہ کی جائے، پھر اللہ سے مانگا جائے، پھر کوشش کی جائے تو اس نیت کے نتیجے نکلتے۔ جب اللہ کے بھروسے پہ محنت کی جاتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے تو جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کو بھی ہدایت ملتی ہے، لیکن سب سے زیادہ دعوت دینے والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اب نمازوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، نماز کے انتظار کے ساتھ ہو، اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ سارے لوگ نمازی بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ فرعون اور فرعون والوں نے بڑا ظلم ڈھایا ہوا ہے، اے اللہ ان کو برباد کر دیجیے اور ان کی چیزوں کو، ان کے سامان کو بھی برباد کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اتنے بڑے بڑے نبیوں نے دعا مانگی اور اللہ نے کہا کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں آیا، اور فرعون کا اس وقت کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ حکم بھی دیا تھا کہ اپنی قوم کو نمازی بناؤ، اور فرعون تمہیں مسجد نہیں بنانے دیتا، تم اپنے گھروں کو مسجد کے رخ پہ بناؤ۔ اب دوستوں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کوشش میں لگے رہے، ان کے ساتھ والے کوشش میں لگے رہے کہ قوم نمازی بن جائے۔ نمازی بننے میں کئی سال لگ گئے، لیکن جب قوم نمازی بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو قبول ہو چکی تھی اور بیچ میں اٹکی ہوئی تھی، اس کا اثر زمین پہ اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات کا راستہ دکھا دیا، پار اتار دیا، اور انہی راستوں میں لے جا کے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق فرما دیا۔ اب آج کے زمانے میں آدمی کہتا ہے امت پریشان ہے، امت مصیبتوں میں ہے، امت ظلم سہ رہی ہے، اور کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور دعائیں ہو رہی ہیں، جمعے کی نماز میں دعا ہوتی ہے، رمضان کی راتوں میں دعا ہوتی ہے، بیت اللہ پہ دعا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ سب دعائیں قبول ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری دعائیں بیچ میں اٹکی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں قبول ہونے کے بعد۔ امت نمازی بن جائے تو ان دعاؤں کا اثر دنیا میں ظاہر ہو جائے اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اور دوستو بزرگوں، نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، صبح شام اس کی تسبیحوں کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا ان کے وقت پہ اہتمام، اور اس کی کوشش کہ ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر کے اندر رہے۔ بندہ اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے یاد کرتے ہیں۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ذکر کا اہتمام بھی کرنا ہے اور ذکر پہ دوسروں کو تیار بھی کرنا ہے۔ قرآن پاک سیکھنا ہے اور ہر ایک کو قرآن سیکھنے پہ تیار کرنا ہے۔ اور مسجد میں بھی قرآن سیکھا جا رہا ہو، گھروں میں بھی قرآن سیکھا جا رہا ہو۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قرآن پاک کے حلقے تہجد کے وقت تک میں بھی لگتے تھے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ ہر بستی، مسلمانوں کی ہر بستی ایک مدرسہ بن جائے، اور بستی کا ہر گاؤں اور گاؤں کا محلے کا ہر گھر مدرسے کا ایک درجہ کلاس بن جائے، یعنی گھر گھر میں قال اللہ قال الرسول پورا قرآن پاک اور حدیث شریف ہر گھر کے اندر ہو رہی۔
اور دوستوں لوگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہر عمل میں اختیار کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہے، اور فرمایا یاد رکھو اگر نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ تو آج جتنی سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں اتنی گمراہی زندگی میں آئی ہوئی ہے۔ جب سنتوں کو ہم سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ گمراہی دور ہو کے اس کے حصے کی، اس سنت کے حصے کی ہدایت ہماری زندگی میں آتی چلی جائے گی۔ سنتوں کو خود بھی سیکھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور اس پہ عمل کرنے والا بنانا ہے۔ جماعت میں لوگوں کو لے کے جانا ہے، وہاں سنتوں کی ترغیب بھی دینا ہے اور سنتوں کو سکھا کے لانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کیا طریقہ بتایا، پینے کا کیا طریقہ سکھایا، کپڑے پہننے کا اور بدلنے کا کیا طریقہ بتایا، جوتے اتارنے اور پہننے کا کیا طریقہ بتایا، چڑھنے اور اترنے کا کیا طریقہ بتایا، کمانے اور خرچ کرنے کا کیا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ کر دیا، جمع کر دیا، ہر زمانے کے علماء نے، اور کتابوں کے اندر محفوظ ہے اور علماء کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ ہر عمل کو سیکھ کے پوچھ کے اس کو سنت کے مطابق لانا ہے۔ اب دوستوں بزرگوں، علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے جانشین ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، ان کے سینوں کے اندر قرآن کا، حدیث کا نور ہے۔ علماء کرام کی خدمت میں عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حاضر ہونا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی عظمت کرنا ہے، ان سے پوچھ کے اپنے دین کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم مولانا الیاس صاحب کے مہمان ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت خدمت کری، بہت خاطر کری۔ جب وہ چلے گئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان صاحب کی وجہ سے ایک دینی ادارے کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور اس نقصان کا درد، اس کا دکھ میرے دل میں بھی ہے، لیکن ان کے علم کی وجہ سے میں نے ان کا اکرام کیا۔ اگر علماء ہماری کوئی غلطی بتاتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں، اس پہ کبھی برا نہیں ماننا ہے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر رہے۔ بعض مرتبہ پوری بات نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے وہ کرتے ہیں تو ہم اپنی صفائی نہیں پیش کریں، بلکہ ان سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بڑا ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا کیا کرو اور ہم پہلے سے ہی ویسا کرتے ہیں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی ایسا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ اگر کوئی بڑا ہمیں منع کرتا ہے کہ فلاں کام مت کرو، تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت انشاءاللہ ہم ضرور ایسے ہی کریں گے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ کوئی ہمارا بڑا ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے اور ہم اس نصیحت کے اوپر عذر پیش کرتے ہیں، ایک بار دو بار کریں گے، پھر ان سے استفادے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جس آدمی کی بات سنیں گے ہم تو وہ ہمیں بتاتا رہے گا، اور اگر ہم منع کر دیں گے کہ ہم کو تو یہ معلوم ہے پہلے سے، تو پھر ہمیں بتانا بند کر دے گی، وہ چاہے ہمارے باپ ہو، چاہے ہمارے امیر ہو، چاہے ہمارے امام ہو، جو بھی ہو، اپنے بڑوں کا اکرام کرنا ہے ہمیشہ۔ اور دوستو بزرگوں، اس کے ساتھ میں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہر مسلمان دین کی محنت میں لگے، ہمارے سارے گھر والے دین کی محنت میں لگے، ہمارے آس پاس دینی ماحول بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف ہم گھر والوں کو نصیحت نہیں کریں، بلکہ گھر کے کاموں بھی میں حصہ لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جھاڑو بھی دے دیتے تھے، صفائی کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہم گھر والوں کا جب ہاتھ بٹائیں گے، ان کے دلوں میں ہماری محبت بڑھے گی، پھر انشاءاللہ دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا، پھر گھر کے اندر دینی ماحول بنے گا انشاءاللہ۔ محلے میں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ محلے میں ہماری کسی سے لڑائی نہیں، یہاں تک کہ کوئی روز ہمارے دروازے پہ کچرا ڈال دیتا ہے، اس کچرے کو ہٹا دیں، کبھی بھی اس سے لڑے نہیں کہ یہ ہمارے گھر پہ کے سامنے کچرا کیوں ڈالتا ہے۔ جس سے ہم جھگڑا کر لیں گے اس کی پھر کبھی تشکیل نہیں کر سکتے۔ پیار محبت کا ماحول بنانا ہے، بھروسہ এবং محبتের পরিবেশ বানাইতে হবে، ہر ایک کی غلطی کو معاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا کسی پہ حق آتا ہو
اور اگر حق کو مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہو، اگر وہ اپنا حق چھوڑ دے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو میں اللہ کا نبی اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت میں ایک محل میری طرف سے دلاؤں۔ اور اسی حدیث میں فرمایا تم میں سے جو کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ دے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے، تو میں اللہ کا نبی اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلاؤں۔ اور فرمایا اسی حدیث میں کہ تم میں سے جو کوئی اپنے اخلاق کو بلند کر لے، تو میں اللہ کا نبی اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت کے بلند مقامات میں اس کو محل دلاؤں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے تم میں سے جس کسی پہ زیادتی کی گئی ہو اور وہ اس زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، پھر وہ بدلہ نہ لے، اللہ کے لیے چھوڑ دے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر، اس کے دل پہ ایمان کے چشمے جاری فرما دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوبیوں میں سے یہ بات تھی کہ معاف کرتے تھے اور معافی مانگ لیتے۔ اگر کوئی اپنے سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے میں شرماتے نہیں تھے، اور اگر سامنے والے سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اس کو معاف کر دیتے۔ دوستو بزرگوں، دل میں کسی مسلمان کی برائی دل کے اندر نہیں رکھنا ہے۔ قیامت کے دن ہم حاضر ہوں، دل صاف ہو، الا من اتى الله بقلب سلیم، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے اور کوئی مجھے تکلیف پہنچائے تو اللہ کے لیے اسے معاف کر۔ اس کا خیال ہر جگہ رکھنا ہے، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، بس میں بھی، ٹرین میں بھی، ہر جگہ کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، ہر ایک کو میں راحت پہنچانے والا، خوشی پہنچانے والا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں بن۔ کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، جو قانون ہے اس کے حساب سے چلنا ہے۔ جس طرح جہاں سے سڑک بند ہے اس نو انٹری کے علاقے میں ادھر سے نہیں داخل ہونا، غلط سائڈ کے اوپر نہیں چلنا، اور عمل جو ہے ہمارا خوبی والا ہو، لوگ اس کی مثال دیں اور لوگ اس کو پسند کریں۔ دنیا تو ایسی ہو گئی جہاں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، وہی پان کی پیک تھوکتے ہیں۔ ہم کو ایسا نہیں بننا، ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ تم کو پرکھے جانچے کہ کون ہے تم میں سے جو حسین ترین خوبصورت سے خوبصورت عمل کر کے لاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی نظر میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی بات میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، جھگڑا نہیں دیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، ہماری بات کے اندر انشاءاللہ اثر پیدا ہو جائے۔ نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، تصویروں کو نہیں دیکھیں گے، پوسٹروں کو نہیں دیکھیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، نظر میں اثر پیدا ہو جائے۔ اور دوستو بزرگوں، اپنی کمائیوں کا خیال رکھنا ہے کہ حلال کمائی ہمیں حاصل ہو اور حرام سے حفاظت۔ ایک لقمہ حرام کا گلے سے نیچے چلا جاتا ہے تو 40 دن کی نمازیں بگڑ جاتی اور 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک کپڑا 100% کا ہے، اس میں سے اگر 10% حرام کا ہے تو اس کپڑے کو پہن کے ایسے ہی نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، جیسے ناپاک کپڑے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہماری کمائی حلال کی ہو، اس کے اندر کہیں بھی حرام کی آمیزش نہیں ہونے پائے۔ اس کے لیے ہمیں عالموں سے، مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ مفتی صاحب ہم دکان کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم نوکری چاکری کرتے ہیں، اس میں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم مزدوری کرتے ہیں، اس میں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم کھیتی کرتے ہیں، اس میں کیا بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کمائی کبھی حرام نہ ہو جائے۔ اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین پہ بھی جمائے رکھے، دین کی محنت پہ بھی جمائے رکھے، کیونکہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت انیک بڑے جنس، عربی میں کہتے ہیں اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرامہ ان الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت مانگو، دین پہ جمنا اور دین کی محنت پہ جمنا، اللہ سے مانگو، کرامت مت طلب کرو، کیونکہ بے شک اللہ کے دین پہ جم جانا، اللہ کے دین کی محنت پہ جم جانا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان، اللہ تعالیٰ سے شیطان نے قیامت تک کی عمر مانگ لی کہ شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھا کے آیا ہے
کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، اب میں آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، آدم اور آدم کی اولاد ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان سب کو آپ کے راستے سے پھسلاؤں گا، ان سب کو بہکاؤں گا، اور زیادہ لوگ آپ کو شکر گزار نہیں ملیں گے۔ فرماتے تھے کہ شیطان سب سے زیادہ تو بیٹھتا ہے کافر کے اور اسلام کے بیچ میں کہ یہ کلمہ نہ پڑھ لے، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ساری زندگی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اور جنت میں یہ کسی نہ کسی دن جائے گا ضرور۔ اور فرمایا کہ مسلمان کے لیے شیطان بیٹھتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بیچ میں، کہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلنے دوں گا، کیونکہ شیطان جانتا ہے یہ اللہ کے راستے میں جائے گا، کون سی تعلیم میں، کون سی نماز میں، کون سی دعا میں، کون سی تہجد میں، کون سے بیان میں اس کے آنسو نکل آئے، تو یہ آنسو اس کی ساری زندگی گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اور میں نے جو اس سے برسوں محنت کر کے گناہ کرائے وہ سارے کے سارے دھل جائیں گے، میری محنت اکارت چلی جائے گی، اللہ کے راستے سے یہ ایمان بنا کے لائے گا تو پھر اس کو بہکانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو شیطان بیٹھتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بیچ میں کہ اس کو نکلنے نہیں دوں۔ مجمع میں بھی شیطان آدمی کی منڈی جھکا دیتا ہے، اس کو سلا دیتا ہے تاکہ یہ سننے نہ پائے، اپنے پاس جو کوئی بھی بیٹھے ذرا سا ان کو ہلا کے متوجہ کر دوں۔ پھر فرمایا جو اللہ کے دین کا کام کرنے لگتا ہے، جو اللہ کے دین کا کام کرنے لگتا ہے تو پھر شیطان اس کے اور استقامت کے بیچ میں بیٹھتا ہے کہ تو کر لے لیکن تجھ کو اس پہ جمنے نہیں دوں گا، بلکہ تجھ کو بیچ میں سے کام چھوڑا دوں۔ اور جو اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، اللہ کے دین پہ چلتا ہے اور اس پہ جمتا بھی ہے تو پھر شیطان اس کے اور اخلاص کے بیچ میں بیٹھتا ہے کہ تو کر لے، تیری نیت بگاڑ دوں گا جس سے تیرا عمل ضائع ہو جائے۔ اور جو کرے اور جمے اور اخلاص کے ساتھ بھی چلے اس پہ شیطان کا داؤ نہیں چلتا ہے، کیونکہ شیطان خود کہہ کے آیا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں بہکاؤں گا اور سب پہ میرا زور چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے جو خالص اخلاص والے بندے ہیں ان پہ میرا کوئی اثر نہیں۔ تو استقامت بھی چاہیے، اخلاص بھی چاہیے، جمنا بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ جو عمل تھوڑا بھی ہو لیکن کیا جاتا رہے اس عمل کے اندر زیادہ خیر، اور جو عمل تھوڑا ہو لیکن اخلاص والا ہو تو اس میں وزن زیادہ ہے۔ اگر ایک ٹکڑا کھجور کا جو خیرات کیا ہوگا اخلاص کے ساتھ تو یہ بھی جہنم کی آگ سے آڑ بنے گا اور آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک مرتبہ کا کلمہ پڑھا ہوا اخلاص والا جب تولا جائے گا 99 دفتر گناہوں کے ساتھ میں تو یہ ایک مرتبہ کا کلمہ 99 دفتروں پہ بھاری پڑ جائے گا۔ حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اخلاص کا اہتمام کرنا، تمہارے عمل میں جو کمی رہ جائے گی اس کمی کو تمہارا اخلاص پورا کر دے، اور فرمایا کہ لیکن اگر اخلاص میں کمی رہ گئی تو سارے عمل مل کے بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اب بھائی دوستوں بزرگوں، آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، ہر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس سے مجھے آخرت کے اندر کیا فائدہ ہو۔ ککرائل میں ہم لوگ بیٹھے تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کے اندر فرمایا تھا کہ ہم تو اس کام کو کریں، عملوں کو جاندار بنانے کی محنت میں لگے، پھر ہمارے کام تو عملوں کی برکت سے بنیں گے۔ ایک ساتھی نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ حضرت اس کام کو تو آخرت کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے تو نہیں کرنا۔ تو فرمایا میرے من نے بات کو سمجھو، عمل تو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، عمل تو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، لیکن یقین یہ بھی رکھنا ہے کہ جنت بھی ملے گی۔ اسی طرح سے اس کام کو تو کرنا ہے آخرت کے لیے، لیکن یقین یہ بھی رکھو کہ تمہارے دنیا کے کام بھی اسی کی برکت سے بنیں گے۔ عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یقین یہ بھی رکھنا ہے کہ جنت بھی ملے گی۔ اسی طرح اس کام کو کرنا ہے آخرت کے لیے ہے، لیکن یقین یہ بھی رکھو کہ تمہارے دنیا کے کام بھی اسی کی برکت سے بنے۔ اب دوستوں بزرگوں، اس بات کی نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی محنت میں، قربانیوں میں آگے بڑھتے رہیں۔ ہماری جانی قربانی بھی بڑھ رہی ہو، مالی قربانی بھی بڑھ رہی ہو، وقت کی قربانی بھی بڑھ رہی ہو۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی ساتھی نے خط لکھا کہ حضرت دل میں شہادت کا شوق بہت بڑھ رہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی شہادت نصیب پر۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے جواب لکھوایا،
خط موصول ہوا، شہادت کی تمنا مبارک ہے، لیکن امت اس وقت جس حال میں اس کے اعتبار سے جان کی قربانی سے بھی جذبات کی قربانی بڑھی ہوئی ہے۔ اس وقت امت جس حال میں ہے اس کے اعتبار سے جان کی قربانی سے بھی جذبات کی قربانی بڑھی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، یہ نہیں اچھا لگتا، ہماری یہ رائے ہے، یہ رائے نہیں ہے، ہمیں یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں نہیں، یہ اپنی چاہت کو قربان کرنا یہ جان قربان کرنے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب دوستو بزرگوں، یہاں سے یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ زندگی کا مقصد آخرت کو بنانا ہے، اللہ کی عبادت میں بھی آگے بڑھنا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کے دین کی محنت میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ خود بھی آگے بڑھنا ہے، سب کو آگے بڑھانا ہے، خود لگنا ہے، سب کو لگانا ہے، خود جمنا ہے، سب کو جمانا ہے، کام میں لگنا ہے، لگے رہنا ہے، ہر ایک کو لگانا ہے اور لگائے رکھنا ہے۔ اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے، خوشامد بھی کرنا ہے، دعائیں بھی کرنا ہے۔ اب دوستو بزرگوں، اشراق کا وقت ہے، آپ لوگ اشراق پڑھو گے، اس میں صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، یہ سارا مجمع جو ہے اس کے لیے بھی دعا کرو، اپنے رشتہ داروں گھر والوں کے لیے بھی دعا کرو، اپنی بستی کے لیے بھی دعا کرو، اپنے پورے دیش کے لیے بھی دعا کرو، ساری امت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو ویسی امت بنا دے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنا کے چھوڑا تھا۔ امت کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت بھی فرمائے، حمایت بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت بھی دے، امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ بھی فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امت کا خیال کرتے تھے، جو امت کا خیال زیادہ کرے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی نزدیکی بھی زیادہ پائے گا۔ اللہ کے راستے میں جانے والے جن بستیوں کے پاس سے گزرے جہاں رک نہیں رہے، اور گھر جانے والے جن بستیوں کے پاس سے گزرے جہاں رک نہیں رہے، کم سے کم ان بستیوں کے لیے، ان بستی والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے، ہدایت مانگتے ہوئے گزرے۔